الفضل کا پہلا صفحہ سنا دیں گی؟ جی ضرور، لائیں مجھے ٹیب پکڑائیں۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے۔ یہاں خط سے مراد قرآن کریم ہے جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو طلحہ آپ ہمیں پڑھ کر سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ترجمہ: تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 93۔ شاباش، جزاکم اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہر قسم کی قربانی پسند ہے، چاہے وہ مالی ہو یا جانی ہو یا وقت کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند وہ قربانی ہے جو اس چیز کی جائے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، تو اپنا خزانہ میرے پاس جمع کر کے مطمئن ہو جا، نہ آگ لگنے کا خطرہ، نہ پانی میں ڈوبنے کا اندیشہ، اور نہ کسی چور کی چوری کا ڈر۔ میرے پاس رکھا گیا خزانہ میں پورا تجھے دوں گا اس دن جب تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ جیسے پچھلے شمارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر دیکھ نہیں سکتے تو پھر ہم خزانہ یا مال کیسے جمع کروا سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور وہ اسے بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اسی واسطے علم تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے جگر نکال کر کسی کو دے دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ حقیقی نیکی کو ہرگز نہ پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز نہ خرچ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، اور ابنائے جنس اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جز ہے، جس کے بدون ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان ایثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے ایثار ضروری شے ہے، اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون میں اسی ایثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شعاری کا معیار اور میحق ہے۔
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں للہ وقف کا معیار اور محک وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت بیان کی اور وہ کل اساس البیت لے کر حاضر ہو گئے، یعنی دوسروں کے لیے قربانی دینا اور دوسروں کو نفع دینا نیکی ہے، اور یہی تقویٰ اور ایمان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ جی جزاک اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر پڑھتے ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ جیب خرچ میں سے چندہ دینے کی تحریک کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچوں کھلونوں وغیرہ پر خرچ کر دیتے ہیں تو دین کے لیے کیوں نہیں کیے جاتے؟ تو اس وقت بھی جب بچوں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اگر بچوں کو سمجھایا جاوے اور کہا جائے کہ تمہیں بھی مالی قربانی کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ جماعت میں بچوں کے لیے بھی جو نہیں کماتے ان کے لیے بھی ایک نظام ہے، تحریک جدید ہے، وقف جدید ہے، تو اس لحاظ سے بچوں کو بھی مالی قربانی کی عادت ڈالنے کے لیے ان تحریکوں میں حصہ لینا چاہیے، اس کے لیے کہنا چاہیے، اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ جب بھی بچوں کو کھانے پینے کے لیے یا کھیلنے کے لیے رقم دیں تو ساتھ یہ بھی کہیں کہ تم احمدی بچے ہو، اور احمدی بچے کو اللہ تعالیٰ کی خاطر بھی اپنے جیب خرچ میں سے کچھ بچا کر اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اب عید آ رہی ہے، بچوں کو عیدی بھی ملتی ہے، تحفے بھی ملتے ہیں نقدی کی صورت میں بھی، اس میں سے بھی بچوں کو کہیں کہ اپنا چندہ دیں، اس سے پھر چندہ ادا کرنے کی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے اور ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے۔ بچہ پھر یہ سوچتا ہے اور بڑے ہو کر یہ سوچ پکی ہو جاتی ہے کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر خرچ کروں، قربانیاں دوں۔ ٹھیک ہے بچوں، اس میں حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنے جیب خرچ، عیدی اور تحفے جو بھی آپ کو ملتے ہیں اس میں سے بھی چندہ دینا چاہیے، اس طرح چندہ دینے کی عادت پڑتی ہے۔ تو آپ سب بچے دیتے ہیں اپنی جیب خرچ میں سے چندہ؟ ہاں جی، شاباش۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ آتا ہے نا ماما؟ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ قرآن امام اپنا، قرآن خدا کی رحمت، قرآن سے نور پایا، اس سے ملی ہدایت، رحمان خود سکھا دے جو کچھ سمجھ نہ پائیں، خود یاد بھی کرا دے جو کچھ کے بھول جائیں، جو کچھ پڑھیں ہم اس میں سب پر عمل کریں ہم، جو راہ یہ دکھائے اس راہ پر چلیں ہم، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر کر دے آساں، خود پڑھ کے ہم پڑھائیں سب کو علوم قرآن، ہم ہیں مجاہد دین قرآن جہاد اپنا، کرنیں ہیں نور کی ہم قرآن ہے چاند اپنا، بچے کو صد مبارک قرآن کا ہو پڑھنا، دل نور سے یہ بھر دے ایمان کا ہو بڑھنا۔ تو یہ تھی آج کی نظم، اور اس نظم میں قرآن کریم کی خوبیاں بھی بتائی ہیں اور دعائیں بھی کی ہیں کہ اے اللہ ہمیں خود قرآن کریم سکھا دے، اور جو کچھ ہم بھول جائیں وہ ہمیں یاد بھی کروا دے، اور اس سے ہمارا دل نور اور ایمان سے بھر جائے۔ تو بچوں اچھی لگی آپ کو نظم؟ جی جزاک اللہ۔